على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضه على كل مسلم. رواه مسلم. عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكرموا اصحابي فانهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال عليه الصلاه والسلام: بلغوا عني ولو آية، او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم سب سے پہلے خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم اور احسانات سے اور اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ایک بار پھر اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا یہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف کا نصیب فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی خوب خوب رحمتیں نصیب فرمائے، خوب برکتیں نصیب فرمائے. اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ خوب اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء حضور نبی کریم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، خوب ہدیہ درود و سلام بھیجنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. میں عرض کر دوں آپ سے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اپنے حبیب 1,23,999 کم و بیش انبیاء و مرسلین کے سردار و امام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ماہ مبارک میں آج سے 1501 سال پہلے مکہ معظمہ میں عرب کے وقت کے حساب سے صبح سویرے 4:20 پر اور ملک ہندوستان کے وقت کے حساب سے 6:50 پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ولادت شریفہ ہوئی تھی. میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ نے قرآن مجید اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان افضل میں فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین، بالتحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کے یہ نہیں فرمایا میں نے احسان فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرما کے یہ نہیں کہا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو تمہارے درمیان بھیج کے احسان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ طور پہ مبعوث فرما کے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر کے احسان کیا. مگر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اللہ نے فرمایا: لقد من اللہ، بالتحقیق ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ارشاد فرمایا: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ نے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. عالم کتنے ہیں؟ خالی ہماری یہ دنیا کا عالم، اس دنیا کے عالم میں باقاعدہ 195 ملک ہیں، 8 ارب 30 کروڑ عوام ہے. خالی انسانی عالم کی بات کر رہا ہوں. میں عرض کر دوں آپ سے، اس دنیا میں کتنے پہاڑ کتنے دریا ہیں، کتنا بڑا سمندر ہے. 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلی ہوئی زمین ہے، اس کے اندر باقاعدہ طور پر اتنے سارے انسان ہیں. اس ایک عالم کی بات علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا
40,000 عالم اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ اور اللہ نے محبوب کی شان میں فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالموں کی رحمت بنا کر کے بھیجا۔ حضرات صوفیاء کرام رحم اللہ تعالی علیہ اجمعین کہ یہاں باقاعدہ 18,000 عالم کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ نے 18,000 عالم پیدا فرمائے، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40,000 عالم کا تذکرہ فرمایا۔ ایک اور روایت سن لیجئے عالموں کی تعداد کے سلسلے میں، یہ بھی باقاعدہ طور پہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 80,000 عالم پیدا فرمائے۔ ان 80,000 عالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں باقاعدہ طور پہ قرآن مجید نازل فرمایا تھا۔ 22 سال 5 مہینے 14 دن میں اللہ نے باقاعدہ طور پہ قرآن مجید نازل فرمایا۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دستے مبارک پر، جن کے دستے مبارک کے اوپر اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پہ کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کلمہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں عرض کرتا ہوں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے معراج شریف میں 1,23,999 کم و بیش انبیاء و مرسلین کی باقاعدہ امامت فرمائی۔ میں عرض کر دوں آپ سے یہ بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اس کی خوشی کیسے منائی جائے؟ ابھی مجھے لینے گئے قریش نگر میں عظیم سعید فرحان میاں، یہ ہر سال جلسہ کرتے ہیں باقاعدہ، وہاں ہمارے رفیق مکرم، ہمارے محسن و کرم فرما ماشاءاللہ ملت کی انتہائی خدمت کا فریضہ انجام دینے والے جناب محمد عقیل بھائی ذریعہ والے، یہ ہر سال جاتے ہیں، جناب پرویز بھائی یہ ہر سال جاتے ہیں قریش نگر قصائی باڑہ لاٹو چھوٹ لینے کے لیے۔ راستے میں کچھ لوگوں کو انہوں نے دیکھا گاڑیوں سے گزر رہے ہیں، جھنڈا لیے ہیں، سناٹا روڈ ہے، کوئی عوام نہیں خوشی، نعرے لگا رہے ہیں، کوئی موقع نہیں نعرے کا، کوئی موقع نہیں باقاعدہ اس طریقے سے اس طرح گزرنے کا۔ الگ محلہ، اجنبی علاقے کے لوگ، خوشی یہ نہیں ہے۔ خوشی تو اس بات کی ہونی چاہیے، سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر کے آئے اس تعلیم پر ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں، یہ سب سے بڑی خوشی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک۔ سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ جو معراج شریف کی رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی، ان 5 وقت کی نمازوں کی باقاعدہ طور پہ ہم پابندی کرنے والے بن جائیں، یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہم سر ڈھک کر کے کھانا کھانے والے بن جائیں، یہ 12 ربیع الاول کی خوشی یہ ہے، ہم بیٹھ کر پانی پینے والے بن جائیں، ہم ولیمے میں کسی کا کھانا ضائع نہ کریں، ہم باقاعدہ بد نظری کا استعمال نہ کریں، ہم اپنی روزی روٹی کو حلال طریقے سے کمائیں، اپنی روزی روٹی کو حلال طریقے سے کمائیں۔ باقاعدہ طور پہ سب سے بڑی تعلیم یہ ہے، یہ خوشی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کی۔ ہمارے آقا نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من لا يأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ کیا ہم نے اس پہ عمل کیا؟ نہیں کیا۔ ہمارے آقا نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا ہم نے چغل خوری چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑی۔ اللہ کی اس مسجد میں بیٹھ کر کے ہم چغل خوری کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا لا يدخل الجنۃ النمام، غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم مدرسوں میں بیٹھ کر کے غیبتیں کر رہے ہیں، اپنی روزی روٹی دکان پہ بیٹھ کر کے غیبت کر رہے ہیں، اپنے کارخانوں میں بیٹھ کے غیبتیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فریب کاری دے رہے ہیں۔ اصل خوشی کیا ہے؟ آقا کی پیدائش مبارکت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے ایسی خوشیاں منائی تھیں شور و شغب کے ذریعے سے، آوازیں بلند کر کے، جن کو ہوش نہیں فجر کی نماز کا، جن کو ہوش نہیں نماز ظہر کا، جن کو یہ خیال نہیں کہ عصر کی اذان کب ہو گئی۔ میں عرض کر دوں آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 12 ربیع الاول شریف 63 مرتبہ آیا، 63 مرتبہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے 2 سال 3 مہینے 9 دن تک خلافت کا فریضہ انجام دیا۔ میں عرض کر دوں آپ سے کتنی مرتبہ آپ کے دور پاک میں 12 ربیع الاول آیا؟ پھر حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین غید المنافقین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے اقدس میں عرض کر دوں آپ سے 10 سال 6 مہینے 5 دن تک خلافت کا فریضہ انجام دیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ کتنی مرتبہ آیا؟ 10 سال سے 10 بار سے زیادہ مرتبہ 12 ربیع الاول شریف آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 11 سال 11 مہینے 18 دن تک کہ آپ نے خلافت کا فریضہ انجام دیا۔ 11 سال 11 مہینے 18 دن، 12 مرتبہ یہ مبارک تاریخ آئی۔ داماد مصطفیٰ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور داماد رسول سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ وکرم اللہ الوجہ الکریم 4 سال 9 مہینے تک خلافت کا فریضہ انجام دیا۔ کتنی مرتبہ آپ کے
زمانے اقدس میں باقاعدہ طور پر 11 ربیع الاول شریف، 12 ربیع الاول شریف، 13 ربیع الاول شریف، 14 ربیع الاول شریف، 15 ربیع الاول شریف کتنی مرتبہ آئی، لیکن کیا انداز تھا، کیا طریقہ تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اچھا رکھے، ہمارے بھائی لوگ دینی جلسے کی محفل سجا دیتے ہیں، جگہ جگہ شہر لکھنؤ میں جلسے ہوتے ہیں، تو بہت بڑی تعداد میں یہ ہم راستے میں عقیل بھائی سے عرض کر رہے تھے کہ شہر لکھنؤ میں آپ کا جلسہ اتنا مشہور ہے، میرے پاس جتنے فون آئے ابھی راستے میں کتنے فون آئے، کوئی اپنے گھر سے فون کر رہا ہے باقاعدہ، مصاحب گنج سے ذیشان میاں پہلے سے آ کے موجود کہ حضرت ہم اتنے بجے آ گئے تھے، آپ کا جلسے میں انتظار کر رہے ہیں۔ عزیزم شان میاں سلمہ باقاعدہ انہوں نے فون کیا، وہ دیکھیے یہاں پر آ گئے جلسے کے اندر، بہت دور دراز سے لوگ باقاعدہ طور پہ چلے آئے اتنی رات میں، بہنیں ہماری مائیں بہنیں بھانجیاں بھتیجا بیٹیاں بہویں یہ سب یہاں کس لیے آئی ہیں؟ اللہ کی محبت میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، چاہتی تو یہ بھی خالی ادھر ادھر جاتی ہیں اور خالی روشنی دیکھ کے گھر چلی جاتی ہیں۔ یہ مبارک شب خالی روشنی دیکھنے کا نام نہیں ہے، خوشی اس طرح نہیں منائی جائے گی، خوشی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مبارک رات میں ہم درود شریف پڑھیں، باقاعدہ طور پر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ کل 12 ربیع الاول شریف کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے ایصال ثواب کریں، درود شریف پڑھ کر کے ہم باقاعدہ ایصال ثواب کریں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہے، نبی کا آنا بے مثال ہے، نبی کا زمانہ بے مثال ہے، نبی کی شان بے مثال ہے، نبی کی زبان بے مثال ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، جو ذات بے مثال ہوتی ہے اس کے نام بہت سارے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ذات بے مثال ہے، اللہ کی ذات بے مثیل ہے، اللہ کی ذات پاک بے نظیر ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ پاک کے کتنے نام ہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 6000 نام بیان فرمائے۔ جو ذات بے مثال ہوتی ہے اس کے نام 1 سے زائد ہوتے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ویسے نبی بے مثال ہے تو نبی کی ذات پاک بے مثال ہے باقاعدہ طور پر۔ میں عرض کر دوں، ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کا ایک نام حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کا ایک نام حضرت عاقب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کا ایک نام حضرت فاتح صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کا ایک نام حضرت طیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کا ایک نام طیب ہے، ہمارے نبی کا ایک نام طاہر ہے، ہمارے نبی کا ایک نام اول ہے، ہمارے نبی کا ایک نام آخر ہے، ہمارے نبی کا ایک نام حبیب ہے، ہمارے نبی کا ایک نام قاسم ہے، ہمارے نبی کا ایک نام یاسین ہے، ہمارے نبی کا باقاعدہ ایک نام حضرت مکی ہے، ہمارے نبی کا ایک نام حضرت مدنی ہے، ہمارے نبی کا ایک نام حضرت حجازی ہے، ہمارے نبی کا ایک نام حضرت ترازی ہے، ہمارے نبی کا ایک نام حضرت نظاری ہے۔ 1200 نام ہیں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ذات بے مثال ہوتی ہے اس کے نام 1 سے زائد ہوتے ہیں۔ ناموں کی کثرت مرتبے کی بلندی پر دلالت کرتی ہے، ناموں کی کثرت مرتبے کی بلندی پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن بے مثال ہے کہ نہیں؟ قرآن بے مثال ہے کہ نہیں؟ بے نظیر ہے کہ نہیں؟ بے مثیل ہے کہ نہیں؟ بے تشبیہ ہے کہ نہیں؟ اس کے نام 1 سے زائد ہوں گے کہ نہیں؟ سبحان اللہ کہیے گا۔ علماء کرام نے 90 نام بیان کیے ہیں قرآن مجید کے، قرآن مجید کے 90 نام۔ قرآن مجید کا اصلی نام القرآن ہے، قرآن کا ایک نام القرآن ہے، قرآن کا ایک نام القرآن ہے، قرآن کا ایک نام الفرقان ہے، قرآن کا ایک نام الفرقان ہے، قرآن کا ایک نام المیزان ہے، قرآن کا ایک نام الایمان ہے، قرآن کا ایک نام الایمان ہے، قرآن کا ایک نام الذکر ہے، قرآن کا ایک نام التنزیل ہے۔ 90 نام ہیں قرآن کے، 90 نام ہیں۔ آپ وہاں بیٹھ جائیے فرش پہ، آپ کرسی پہ بیٹھ جائیے۔ میں عرض کر دوں آپ سے 90 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں قرآن مجید کے؟ قرآن مجید کے کتنے نام ہیں؟ کتنے بتائے؟ دہرائیے۔ 90۔ اللہ پاک کے کتنے نام بیان فرمائے؟ اللہ پاک کتنے نام بتائے؟ 6000۔ اللہ پاک کے 6000 نام کس نے لکھا؟ 700 سال پہلے۔ حوالہ ضروری ہے، کھانے میں نمک نہ ہو تو ذائقے کے موافق نہیں ہوگا کھانا، ایسی بیان میں حوالہ نہ ہو، دلیل نہ ہو، کتاب کا نام نہ ہو تو مؤثر نہیں ہوگا بیان، اثر انداز نہیں۔ عالم دین نقل نہیں کرے گا اس بیان کو، عوام تو سبحان اللہ کہہ دے گی، عالم دین نہیں اس بیان کو نقل کرے گا۔ اکثر پورے بیانات، کوئی حوالہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کسی کتاب کا نام نہیں، نہ کتاب کے رائٹر کا نام، کس عالم کی کتاب ہے، کہاں سے یہ بات آپ نے نقل کی؟ میں عرض کروں آپ سے، اللہ پاک کے 6000 نام کسے بیان فرمائے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، قرآن مجید کے کتنے نام؟ 90۔ کتنے نام؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام علماء کرام نے بیان فرمائے؟ 1200۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک 1200۔ ایسے ہی باقاعدہ طور پہ شہر مدینہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ مدینہ شریف بے مثال ہے کہ نہیں؟ شہر مدینہ بے نظیر ہے کہ نہیں؟ شہر مدینہ بے مثیل ہے کہ نہیں؟ شہر مدینہ بے تشبیہ ہے کہ نہیں؟ تو اس کے بھی نام باقاعدہ علماء کرام نے 95 نام بیان کیے ہیں، سبحان اللہ کہیے۔ مدینے کے نام
شہر مدینہ کے نام 95 نام ہیں، 95 نام. مدینہ منورہ، اب مثال کے طور پہ کچھ نام بھی تو آ جائیں، خالی 95 کہہ تو دیا مگر کچھ نام مثال کے طور پہ بھی تو آنا چاہیے. مدینہ منورہ کا ایک نام باقاعدہ طابہ ہے، مدینہ منورہ کا ایک نام طابہ ہے، مدینہ منورہ کا ایک نام طیبہ ہے، مدینہ منورہ کا ایک نام طابہ ہے، مدینہ منورہ کا ایک نام طیبہ ہے، مدینہ منورہ کا ایک نام باقاعدہ طور پہ طیبہ ہے، مدینہ منورہ کا ایک نام الحبیبہ ہے، مدینہ منورہ کا ایک نام الحبیبہ ہے، مدینہ منورہ کا ایک نام المحفوظہ ہے، مدینہ منورہ کا ایک نام المرزوقہ ہے، مدینہ منورہ کا ایک نام الحبیبہ ہے، مدینہ منورہ کا ایک نام الحبیبہ ہے، مدینہ منورہ کا ایک نام المحبوبہ ہے، مدینہ منورہ کا ایک نام المحفوظہ ہے، مدینہ منورہ کا ایک نام المرزوقہ ہے، مدینہ منورہ کا ایک نام المرزوقہ ہے، اور مدینہ منورہ کا ایک نام سید البلدان ہے. علامہ سمہودی نے 95 نام بیان فرمائے مدینہ منورہ. تو نبی بے مثال ہے تو نبی کا شہر مدینہ بھی بے مثال ہے. 95 نام، نبی بے مثال ہے تو نبی کے سینہ اقدس پر نازل ہونے والا قرآن بے مثال ہے. 90 نام ہے باقاعدہ طور پر اللہ کی، اور نبی بے مثال ہے تو نبی کے 1200 نام بیان فرمائے ہیں، اور اللہ بے مثال ہے تو 6000 نام علامہ ابن کثیر نے بیان فرمائے ہیں. جو بے نظیر ذات ہوتی ہے، ایک قاعدہ میں نے ان کے سامنے رکھا ضابطہ کہ ناموں کی کثرت مرتبے کی بلندی پر دلالت کرتی ہے. ہمارے رفیق مکرم، ہمارے محسن زادے، ہمارے محسن و کرم، ہمیشہ ہم سب سے پہلے والد بزرگوار، عالم باوقار، غلام مصطفیٰ، متبع صحابہ، عاشق اولیاء، محبوب علماء، عزت مآب علی جناب حضرت الحاج مولانا عبد الولی فاروقی صاحب نور اللہ مرقدہ، آمین کہیے. وعلیہ الرحمہ، آمین کہیے. برد اللہ مرجعہ، آمین کہیے. ان کا نام پہلے ہمیشہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے نور نظر، لخت جگر، فرزند دلبند، اپنے والد محترم کے پاکیزہ نقوش کی پیروی کرنے والے، وہی محبت، وہی عقیدت، وہی چاہت، وہی تعلق باقاعدہ. تو اب دیکھیے رحمت العالمین کا جشن ہے، رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں باقاعدہ. کیا کچھ انتظام ہے مسجد کے اندر؟ چلیے آپ لوگ بیٹھے. ہاں بس جو لوگ یہاں پر ہیں بس ایسی آج نہا لیجئے محبت رسول میں، عشق الہی میں آج نہاتے رہیے. میں عرض کر دوں آپ سے، ربیع الاول بے مثال ہے، ربیع الاول بے مثال ہے، یہ مہینہ بے مثال ہے، یہ مبارک رات بے مثال ہے، یہ سبحان اللہ کے یہ مبارک رات بے مثال ہے، یہ مبارک رات بے مثال. شہر مکہ بے مثال ہے، شہر مدینہ بے مثال ہے، شہر مکہ بے مثال ہے، یہ مدینہ شہر مدینہ بے مثال ہے. گنبد خضرا بے مثال ہے، گنبد خضرا بے مثال ہے، حجرہ عائشہ بے مثال ہے، محسن انسانیت بے مثال ہے، نبی الرحمت بے مثال ہے، صاحب شریعت بے مثال ہے، رونق جنت بے مثال ہے، رونق جنت بے مثال ہے، آفتاب نبوت بے مثال، آفتاب نبوت بے مثال، مہتاب رسالت بے مثال، شافی محشر بے مثال، ساقی کوثر بے مثال، سید البشر بے مثال. شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بڑی بیٹی بی بی زینب، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی چاروں بیٹیاں خاتون جنت سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال. شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، حجرہ عائشہ بے مثال، اما خدیجہ بے مثال. اور کہہ دیجئے آج یہ اللہ تعالیٰ کی بارش رحمت میں ہونے والا رحمت للعالمین کا یہ جلسہ بے مثال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے بارش ہو چکی ہے. عزیز مولانا محمد یاسر صاحب فاروقی مدد علی تشریف لائے ہیں. ابھی انشاءاللہ تبرکاً بیان ہو مگر بیان ہوگا انشاءاللہ. میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے بیان سن کے ضرور جائیے، دعا پہ جلسے کا اختتام ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی ایک مقام پر اور پہنچنا ہے نیو حیدر گنج میں، اجازت دیجیے مولانا کا بیان سن کے ضرور جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ بھیجیے چونکہ رحمت للعالمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جب رحمت للعالمین کا جلسہ ہو رہا ہے تو اللہ کی رحمتوں کی تو بارشیں ہوگی ہی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج مبارک کی